اور پھر جیسے اس نے کہا کہ تم مجھے جیسے بادلوں پر جاتے ہوئے دیکھا ویسے ہی بادلوں پر آتے ہوئے دیکھو گے. اور آج ہم نے جو گیت گایا تھا آخری نرسنگا پھونکا جانے والا ہے, تیرا میرا سب کا یسوع آنے والا ہے. تو وہ پھر آئے گا اور ہم اس دنیا میں یروشلم ایک نیا یروشلم بن جائے گا اور سب قومیں سلامتی کے ساتھ اس کی بادشاہی میں رہیں گی. تھینک یو بھائی, خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. اور ہم اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں, میں چاہتا ہوں ہم ایک دفعہ پھر سے خدا کے حضور جھکیں اور اس سے حکمت, عقل اور دانائی مانگیں. ہم سب لوگ کہیں گے خدا یہ تیرا کلام ہے اور میں اس کلام پر ایمان رکھتا ہوں. تیرے کلام میں لکھا ہے, تیرا بندہ داؤد کہتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. اور خدا آج تیرے کلام کی روشنی ہماری تاریک زندگیوں میں چمکے اور خدا ہم ہماری زندگی کے اندھیرے دور ہو جائیں. یسوع کے جلالی اور فتح مند نام میں یہ دعا مانگتے ہیں, آمین آمین. واہ میرے عزیزوں, آج کا ٹاپک جو ہے بہت اہم ہے. میں آپ کو اس بات کی وضاحت کرتا چلوں, بتاتا چلوں کہ ہم بڑے انٹرسٹنگ دور میں جی رہے ہیں. ہم اس دور میں جی رہے ہیں جب دنیا کا چہرہ جو ہے, دنیا کی جو شکل ہے آپ کو بدلتے ہوئے نظر آئے گی. ٹھیک ہے, اور آج خدا کے کلام کا ایک گہرا بھید میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جو بیٹل آف گوگ اینڈ میگوگ کے نام سے جانا جاتا ہے بائبل میں. اسے یاجوج اور ماجوج کی جنگ کہا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ رشیا نے یوکرین کے اوپر حملہ کر دیا ہے. اگر آپ کے سوالات ہوں اس حوالے سے تو آپ میٹنگ کے بعد میں ہم تھوڑا سا ٹائم رکھیں گے آج کے میسج کے بعد, تاکہ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو ہم اس کا جواب بھی دیں. رشیا نے اٹیک کیا ہے اور اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو کوئی بھی مجھے یوکرین پر اٹیک کرنے سے روکے گا وہ تاریخ کا, ہسٹری کا بڑا بھیانک انجام دیکھے گا. اور سب لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ اب یہ اٹھا ہے تو اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے, کیونکہ اس کا دماغ پھر گیا ہے. جیسے دماغ پھر جاتا ہے اور بندہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا, تو ایسے ہی رشیا نے یہ اعلان کر دیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوتن نے یہ حملہ کیوں کیا ہے, کیا چاہتا ہے؟ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ لوٹ مار کرنے کے لیے آیا ہے وہاں کی چیزوں کو, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں, اور یہ ایسا ہی کر رہا ہے اور یہ لوٹ مار کرنے کے لیے آیا ہے. وہاں کا بلیک سی جو اس کے ساتھ لگتا ہے وہاں سے یہ تجارت کرنا چاہتا ہے, اپنے آئل کو, اپنے گیس کو یہ یورپین کنٹریز تک پہنچانا چاہتا ہے, اور کہتا ہے کہ جو ٹیکس میں اس کو دے رہا ہوں یوکرین کو وہ میں اپنی جیب میں کیوں نہ ڈالوں. تو یہ لوٹ مار کرنے کا اس کا ارادہ ہے, زمین پر بلیک سی پر قبضہ کرنے کا ارادہ ہے, اور اس کا یہ ارادہ ہے کہ وہ نیوکلیئر پاور پلانٹس جو ہیں یوکرین کے پاس وہ ان پر قبضہ کر لیں تاکہ یہ سپر پاور بن جائے. میں آپ کو بتاؤں دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ
परमाणु हथियार जिन्हें हम न्यूक्लियर वेपन्स कहते हैं, वो किसके पास है? रशिया के पास है। सबसे ज्यादा उनकी तादाद है 5,977, 5,977। अगर आप पूरी दुनिया के हथियार एक तरफ कर दें, अमेरिका को इंक्लूड करते हुए, और रशिया के एक तरफ करें, तो उसके ज्यादा है रशिया। ठीक है, और अब वो कहता है कि मैंने सुपर पावर बनना है, और इसीलिए अब वो इन कंट्रीज को निगल जाना चाहता है। एक्चुअली स्टोरी क्या हुई कि 1991 में रशिया के टुकड़े हुए। रशिया पहले बहुत बड़ा था, और कौमों ने जब इसने ज्यादा बोझ डाला तो लोगों ने आगे से फिर हिम्मत जुटाई और इसके खिलाफ जंग शुरू की, जो कंट्रीज इसके अंदर थी, और फिर सोवियत यूनियन टूटी। और ये सारी कंट्रीज जो आप देख रहे हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, बेलारूस और यूक्रेन, ये सब कंट्रीज जो हैं इससे आजाद हुई हैं। कब? 1991 में। ठीक है, और अब इसके अंदर जो शैतान समाया है, अब वो फिर से इसने अब परमाणु हथियार जमा करके इसने फैसला कर लिया है कि मैं सोवियत यूनियन को दोबारा बनाऊंगा, और अपनी जगहगिरी जो है, दादागिरी जो है, मैं उसको फिर से बनाऊंगा। और इसीलिए इसने एक हस्ती बस्ती कंट्री जो कि बहुत तरक्की पर जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, उस पर जाकर इसने कब्जा कर लिया। अगर आप यूक्रेन को देखें, वो बहुत छोटा है, और रशिया ह्यूज कंट्री है, वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता था 2 दिन भी। लेकिन ये खुदावंद का रहम है कमजोर आदमी के साथ कि वो आज भी खड़ा है। आमीन। और मेरे अजीजों, कुछ लोग अमेरिका को जो है ना, वो अपनी खुंदक निकाल रहे होते हैं, और बुरा उसने ये कर दिया, उसने अच्छा किया है। अगर आज उसने कदम उठाया होता तो आज आराम से आप यहां बैठे ना होते। आप जंग की, वर्ल्ड वॉर 3 की जद में आ चुके होते। तो इसलिए हमें सिर्फ नफरत को ही हमेशा सामने नहीं रखना, अकल के साथ चलना है, दानाई के साथ चलना है, ताकि दुनिया में अमन कायम रहे। और ये बंदा ये नहीं है कि यूक्रेन को खा के तो बाकियों को शाबाश देगा, उसने बाकियों को भी इसी तरह निगलना है। जो कंट्रीज छूटी हैं वो फिर उसके कब्जे में जाएंगे, और फिर हम कहेंगे ओ काश उस वक्त मैं सही फैसला ले लेता, सही पार्टी के साथ मैं खड़ा हुआ होता। इधर ये बंदा, ये हीरो ऑफ द नेशन है, वो भागा नहीं है। बहुत सारे लोग एक्सपेक्टेशंस दे रहे हैं कि वो भाग गया है, वो उसने ये कर दिया है, छुप गया है। नहीं, वो लड़ रहा है, और उसने कहा है कि हम लड़ेंगे अपनी कौम के लिए। और इवन उसने अपने लोगों से कहा है कि अपनी कौम के लिए लड़ो। और मेरे अजीजों, जो यंग नौजवान लड़के लड़कियां, मिस यूक्रेन जो बनी थी, उसने हथियार उठाए हैं। वो नाजो नखरे दिखाने वाली लड़कियां, वो आज हथियार पकड़कर अपनी कौम के लिए लड़ रही हैं। इसीलिए वो एक बड़े जाइंट का मुकाबला कर रहे हैं। और हमें यूक्रेन के लिए दुआ करनी है। ये बंदा जो आप देख रहे हैं, पेट्रो पोरोशेंको, ये प्रीवियस प्रेसिडेंट था इनका, 80 साल का बुजुर्ग है, और वो आर्मी के साथ शाना बशाना लड़ रहा है। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं उन कौमों का जो खुद तो इस जंग में कूद नहीं सकती क्योंकि 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी, लेकिन वो अपना पैसा, वो अपना हथियार इस कौम को दे रहे हैं। ये अक्लमंदी है। लेकिन आप याद रखें कि एक खुदा है
جو ظالم کے سر کو کچلتا ہے. اگر آپ پوتن کی لائف کو دیکھیں تو اسے وار کرمینل کا خطاب ملا ہوا ہے پوری دنیا سے. اس نے جب بھی جنگیں کی ہیں سوویت یونین اور اس سے پہلے بھی اس نے بہت سارا ظلم و ستم کیا ہے لوگوں پر, اور آپ نے دیکھا ہوگا خبروں میں کہ وہ کسی کو نہیں بخش رہے. بلڈنگز ساری ٹوٹ چکی ہیں. یہ جنگ میں نہیں ہوتا کہ آپ عمارتوں کو نقصان پہنچائیں, آپ آرمی کے ساتھ لڑیں, لیکن آپ دیکھیں ساری بلڈنگ, اسکول, کالجز, ہاسپٹلز, ایون میٹرو جہاں سے لوگ بھاگ کر دوسری کنٹریز میں جا رہے ہیں وہ وہاں پر بھی حملے کر رہا ہے اور کہتا ہے وہ میری زمین ہے. کیا زمین اس کی ہے؟ وہ زمین خدا کی ہے, اور خدا نے ہر ایک کو جو جو حصہ دیا ہے اس میں وہ قناعت کرے, اس میں خوش رہے. رشیا بہت بڑا کنٹری ہے لیکن یہ ہوس ہے, یہ بدی ہے میرے عزیزاں, اور ہمیں ایسی بدی کا ساتھ نہیں دینا ہے. پوتن جو ہے وہ ایک وار کرمینل ہے, ایک کلر ہے, اور ہم اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. ہم انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور افسوس کے ساتھ میں کہوں کچھ کنٹریز ہیں جو اپنے فائدے کے لیے پوتن کو تاج پہنا رہی ہیں, اس کی واہ واہ کر رہی ہیں. لیکن یاد رکھیے آج جو ایسا کر رہے ہیں, چاہے وہ آپ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ایسا سوچ رہے ہیں, تو بہت بڑی غلط فہمی ہے آپ کی. وہ دنیا میں ایک فساد ہے, ایک شرارت ہوتی ہے جس کے پیچھے شیطان کھڑا ہے. یسایہ 5:20 میں ایسے لوگوں کے لیے خدا کا کلام کیا کہتا ہے سنیے. آئزیہ چیپٹر 5 ورس 20 میں کیا لکھا ہے؟ ان پر افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں, اور نور کی جگہ تاریکی کو اور تاریکی کی جگہ نور کو دیتے ہیں, اور شیرینی کے بدلے تلخی اور تلخی کے بدلے شیرینی رکھتے ہیں. ان پر افسوس جو اپنی نظر میں دانش مند ہیں اور اپنی نگاہ میں عقل مند ہیں. شانے سمجھتے ہیں وہ اپنے آپ کو کہ ہمارے جتنا کوئی عقل مند نہیں ہے. لیکن میرے عزیزوں, آج آپ کو وہ کنٹریز ملے گی جو اس ظالم انسان کے ساتھ کھڑی ہیں جسٹ اپنے فائدے کے لیے. زیلنسکی نے وہ لڑ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھیے دنیا کو آج کہتا ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ کھڑے نہ ہوں گے تو یاد رکھیے کہ یہ شامت آپ کی بھی آئے گی, کیونکہ وہ برے منصوبے لے کر آیا ہے. اس کا منصوبہ پوری دنیا کو کیپچر کرنا ہے, اور یہ منصوبہ شیطان کا ہے. یہ خدا کی دنیا ہے اور وہ خدا کی دنیا پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. کون؟ شیطان. اور وہ پوتن میں سما گیا ہے اس وقت. پوری دنیا میں ایک ڈر ہے, خوف پھیلا ہوا ہے کہ یہ کیا کرے گا, کیونکہ اس کے پاس پرمانو ہتھیار ہیں, نیوکلیئر ہتھیار ہیں, اور وہ اگر کسی ملک پر وہ گرا دے تو آپ کو پتا ہے ہیروشیما اور ناگاساکی میں کیا ہوا. لوگ اس انجام سے, اس خطرناک ہتھیاروں سے واقف ہیں. اس لیے آج لوگ کوئی فیصلہ لینے, پوری دنیا ایک طرف ہے اور وہ فیصلہ لینے سے پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ کہیں غلط فیصلہ نہ ہو جائے, دنیا کا سکون برباد نہ ہو جائے, اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس بلا سے کیسے نکلیں. اور اگر دنیا ایک طرف نہ کھڑی ہوئی, اگر آج بھی اس کا ساتھ دینے والی قومیں اٹھی, تو یاد رکھیے دنیا میں امن نہیں رہے گا. اور جب یہ یوکرین پر قبضہ کر لے گا تو یاد رکھیں میری بات کو, اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ نارتھ کوریا, ساؤتھ کوریا پر حملہ کرے گا. جو چائنا ہے وہ تائیوان پر حملہ کرے گا. میں آپ کو بتاؤں ترکی
کبھی سلطنت عثمانیہ ہوتی تھی، اور ایردوغان کے دل میں بھی یہ خواہش ہے کہ میں پھر سے اس کو ریوائیو کروں، اور ایران کا جو خامنئی ہے اس کے اندر پرشیا کو، مغل ایمپرر کو، جو ہندوستان اور انڈیا سے لوگ تعلق ہے وہ جانتے ہیں، وہ اس کو پھر سے ریوائیو کرنے کے خواب رکھتے ہیں، اور یہ باتیں دنیا کا سکون اور آرام چھین لیں گی، اور ہم ورلڈ وار 3 کے دھانے پر چلے جائیں گے، اس میں پھنس جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، آج ہمیں دعا کرنا ہے، اس کو سیریسلی لیں، یہ نہیں ہے چلو ٹھیک ہے کرنے دو اچھا ہے، نہیں، اس کے لیے دعا کریں، دعا کریں کہ خدا اس ظالم کے ہاتھ سے اس شریف آدمی کو، اس قوم کو جو آرام اور سکون سے جی رہی تھی، اس سے خدا ان کو بچائے۔ لیکن میرے عزیزو یاد رکھیں، ہمیں سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور ہمیں سچائی کو بتانا ہے لوگوں کو، تاکہ کوئی غلط فیصلہ نہ لے لے۔ تو کیا ہونے والا ہے آگے، کیا ہوگا، یہ جنگ ہارے گا جیتے گا، کیا ہوگا، اس کو جاننے کے لیے ہمیں کسی چڑیل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جادوگرنی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ فیوچر بتائے، بلکہ خدا کا کلام، یہ کلام جو ہے اس میں ہر ایک بات مذکور ہے، ذکر ہے اس کے اندر۔ اگر ہمارے پاس اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم ہو تو، اور میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ اس جنگ کو ہم کہاں پر دیکھیں گے بائبل میں، اور آگے کیا ہوگا، اس پوتن کا انجام کیا ہوگا، یہ بائبل میں ذکر ہے اس بات کا۔ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ میرے ساتھ نکالیے یسایہ اس کا 46 باب، اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہیں، پرانی باتیں ہیں، یاد کرو کہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں۔ خدا کہہ رہا ہے، میں خدا ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں، جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں، اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک نہیں ہوئی میں تمہیں بتاتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ میرا ارادہ قائم رہے گا، اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا۔ خداوند فرماتا ہے، وہ کہتا ہے میرے ارادے کامیاب ہوں گے، جو کچھ میں نے ڈیزائن کر دیا ہے اس دھرتی پر وہی سب کچھ ہوگا، اور اگر لوگ دوسری طرح سے کام کریں گے تو وہ ناکام ہوں گے۔ تو یہ جو رشیا اور یوکرین کی لڑائی ہے، یہ ایک فور شیڈو ہے، یہ ایک سایہ ہے، لیکن اصل جو بات ہے وہ ہے گوگ اور میگوگ کی لڑائی، جوج اور ماجوج کی جنگ، جو بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے۔ یاد رکھیں، ہمیں شیطان کو اور جو شیطان کے پیروکار ہیں ان کو بتانا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، نہیں تو حزقیل 3 باب کی 18ویں اور 19ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند نے حزقیل کو کہا کہ حزقیل یہ پیغام میں تجھے دے رہا ہوں، آج جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ پیغام خدا نے حزقیل کو دیا۔ حزقیل نبی تھا خدا کا، اور اسے کہا یہ پیغام تو نے شریر کو، برے کو، جھوٹے کو بتانا ہے، تاکہ وہ اپنی بدی سے باز آ جائے۔ اور خدا نے کہا حزقیل اگر تو نے یہ پیغام اس کو نہ بتایا تو یاد رکھ وہ تو اپنی بدی میں مرے گا، لیکن اس کی موت کا میں ذمہ دار کس کو ٹھہراؤں گا؟ تجھے۔ تو آج ہمیں بھی ان قوموں کو جو جھوٹ کے ساتھ کھڑی ہیں اور پوتن کو یہ بتانا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، وہ کلر ہے، اور وہ معصوم لوگوں کی جانیں لے رہا ہے،
یاجوج اور ماجوج کے بارے میں کچھ نہ کچھ سنا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر. اوکے، آپ نے، میں آج سے آپ کو بتاؤں گا، آپ گھر میں جا کے یوٹیوب پہ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں تھوڑی سی اسٹڈی ضرور کریے، سنیے لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. لیکن میں جو آپ کو بتانے والا ہوں ان کی کہانیوں کو، اور جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، جو بائبل میں سے آپ کو بتانے والا ہوں، ان کو کمپیئر کیجئے اور دیکھیے کہ سچائی کیا ہے. بہت ساری کہانیاں آپ کو یاجوج اور ماجوج کے بارے میں ملے گی، لیکن میں ان کہانیوں پر نہیں جاؤں گا. میں سنا سکتا ہوں وہ کہانیاں بھی، لیکن ان پر ٹائم ضائع کرنے کی بجائے میں چاہوں گا کہ جو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے ہم اس کو سنیں. جوج اور ماجوج جو ہیں یہ حضرت نوح کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، جب خدا نے دنیا جب برائی کرنے لگی، جب دنیا میں فساد اور دنگے اور لڑائیاں شروع ہو گئی، تو خدا نے اپنے لوگوں کو اس وقت بچایا تھا. یاد ہے کس سے بچایا تھا؟ پانی بھیج کر. پانی بھیج کر خدا نے اپنے لوگوں کو بچایا، اور 8 جانیں اس وقت بچائی گئی تھی. ان میں نوح، اس کی وائف اور اس کے 3 بیٹے اور 3 بہویں. کتنے لوگ؟ 8 لوگ پانی کے وسیلہ سے بچائے گئے. پچھلی دفعہ ہم نے اس کے بارے میں سنا تھا. اب نوح کے 3 بیٹوں کی جو نسل تھی، ایک کا نام تھا سیم، دوسرے کا نام حام اور یافت. ٹھیک ہے، تو ہم پڑھتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کہانیاں آپ نے سنی ہیں یہ کہانی ان سے بالکل فرق ہے. اور آپ نکالیں گے میرے ساتھ پیدائش اتپت کی کتاب، اس کا 10 باب، اور میں اس کی کچھ آیات آپ کے لیے پڑھتا ہوں. پہلی آیت سے پڑھوں گا. نوح کے بیٹوں سیم، حام اور یافت کی اولاد یہ ہیں. طوفان کے بعد ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے. بنی یافت یہ ہیں. دوسری زبان میں اس کو یافس بھی کہا جاتا ہے. تو بنی یافت جو ہیں وہ یہ ہے، یاد رکھیں، جمر اور ماجوج. یاد آیا؟ جوج اور ماجوج. تو کیا ہے ان کے بیٹوں کے نام؟ کیا ہیں؟ جمر اور ماجوج. مادی اور یاوان اور توبل اور مسک اور تیراس. اور جمر کے بیٹے اشکناز اور ریفت اور تجرمہ. تان اور یاوان کے بیٹے الیسا اور ترسیس. کتی اور دیدانی. قوموں کے جزیرے انہی کی نسل میں بٹ کر ہر ایک کی زبان اور قبیلے کے مطابق مختلف ملک اور گروہ بن گئے. یعنی جو حضرت نوح کی اولاد تھی اسی کے بچے پوری دنیا میں پھیل گئے. یہ ہے اس کا نسب نامہ حضرت نوح کے بچوں کا. اب یہ لوگ کہاں پر ہیں؟ آپ اس نقشے کے دوارا آپ ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل آپ کو جو داغا بنا ہوا ہے وہاں پر نظر آ رہا ہے. اور اوپر کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یافت کی اولاد ہے جس میں یہ جوج اور ماجوج کے لوگ ہیں. اور جوج کا مطلب ہوتا ہے لیڈر. جو قوم بنی ہوئی تھی وہ ماجوج تھی. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسرائیل کو، کنعان دیش کو دنیا کے سینٹر میں رکھا ہوا ہے. پوری دنیا کے سینٹر میں خدا کہتا ہے وہ قوم جو زمین کی ناف پر بستی ہے. اور ناف کہاں پر آتی ہے؟ ہمارے سینٹر میں. اور ناف کا پتہ کیا تعلق ہوتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو اس کو خوراک کہاں سے ملتی ہے؟ ناف کے ذریعے سے. تو خدا نے ابراہیم سے کہا تھا کہ ابراہیم میں تیری قوم کو قوموں کے لیے بلیسنگ بناؤں گا، برکت کا ذریعہ بناؤں گا، کھانے کا ذریعہ بناؤں گا. اور وہ دھرتی کی ناف پر بستے ہیں. خدا کا کلام
5 جب آپ پڑھتے ہیں تو خدا یوں فرماتا ہے کہ یروشلم یہی ہے، میں نے اسے قوموں اور مملکتوں کے درمیان جو اس کے آس پاس ہیں رکھا ہے۔ آمین۔ تو وہ سینٹر میں خدا نے یروشلم کو، اسرائیل کو رکھا ہے۔ یہ ہے قوموں کا نقشہ۔ جب حضرت نوح کے بچے زمین پر پھیلے ہیں تو وہ اسی طرح وہ پھیلتے گئے، اور آپ سب سے اوپر جو نام دیکھیں گے میگوگ، یہ ہے ماجوج، یافت کا بیٹا جس کی نسل آگے بڑھی۔ اور آج اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر کون ہے تو چیک کریں، نقشے میں رشیا اس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو مشرق ہے ماسکو ہے وہ، اور اسی طرح یہ گومر اور بیلاروس، چچنیا، ترکی کا علاقہ اور سیریا اور پرشیا، یہ اوپر کے جو علاقے آ رہے ہیں یہ اس کے کھاتے میں جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، حزقیل 39 اور 38 اور 39 ہمیں اس جوج مجوج کی شرارت کو بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ کیا کریں گے اور کب کریں گے۔ یہ زمین پر ایک جنگ، بہت بڑی جنگ ہوگی، اور پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بپتسمہ جو آگ کا بپتسمہ ہے وہ ابھی ہونا باقی ہے۔ پہلے دنیا کو پانی کا بپتسمہ ملا اور اب آگ کا بپتسمہ ملے گا، اور جو اس میں سے بچائے جائیں گے وہ کہاں پر جائیں گے؟ خدا کی بادشاہی۔ اس وقت پانی سے بچائے گئے اور انہوں نے نئے سرے سے دنیا کو شروع کیا، لیکن اب جو آگ سے لوگ بچائے جائیں گے، جو اس جنگ میں سے، بڑی جنگ میں سے بچائے جائیں گے، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، اور خدا جانتا ہے کہ ان میں سے کس کو بچانا ہے۔ اور یہ جو یوکرین اور رشیا کی جنگ ہے، یہ اس بڑی جنگ کی طرف اشارہ ہے۔ یاد رکھیں، اب آپ کے لیے انٹرسٹنگ کوسچن پیدا ہونے والا ہے جو آپ کو ڈائریکٹلی لنک کرے گا۔ The nations that will attack Israel، خدا کے کلام نے ان قوموں کے نام بھی بتا دیے ہیں۔ آمین۔ تو یہ ہے زندہ خدا کا کلام، اور آپ دیکھیے گا، بلکہ آپ ابھی جب میں خدا کے کلام میں سے ان قوموں کا نام بتاؤں گا تو آپ مانیں گے واقعی ایسا ہو سکتا ہے۔ خدا نے حضرت داؤد کے بارے میں، پتہ ہے خدا کے کلام کو بعض لوگ جھوٹا کیوں قرار دے دیتے ہیں؟ کیونکہ جب اس کو پڑھا جائے نا تو وہ ہمیں آئینہ دکھاتا ہے، تو اچھا ہے کہ اس پہ الزام لگا دیا جائے، بدل چکا ہے، جھوٹ ہے، کیونکہ وہ آئینہ دکھاتا ہے۔ اور دیکھیے زبور میں حضرت داؤد لکھتا ہے، 83 زبور میں، اس کی پہلی 5 آیات میں پڑھوں گا، کہتا ہے، التجا کرتا ہے اپنے لوگوں کے لیے خدا کا بندہ داؤد، اور کہتا ہے خدا خاموش نہ رہ، اے خدا چپ چاپ نہ ہو اور خاموشی اختیار نہ کر، کیونکہ دیکھ تیرے دشمن ادھم مچاتے ہیں اور تجھ سے عداوت رکھنے والوں نے سر اٹھایا ہے، کیونکہ وہ تیرے لوگوں کے خلاف مکاری سے منصوبہ باندھتے ہیں۔ یہ مکاری سے منصوبہ باندھا جا رہا، جو تیری پناہ میں ہیں مشورہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا آؤ ہم ان کو کاٹ ڈالیں کہ ان کی قوم نہ رہے اور اسرائیل کے نام کا پھر ذکر نہ ہو، کیونکہ انہوں نے ایکا کر کے آپس میں مشورہ کیا ہے، وہ تیرے خلاف عہد باندھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، رشیا فنا نہیں ہونے والا، وہ بڑھے گا کچھ دنوں کے لیے اور اپنی ایک کولیشن بنائے گا، اپنے جو اس کے ساتھی ہیں، جو اس کے قبضے میں، اس کے دھوکے میں آ جائیں گے، ان کو اکٹھا کر کے اپنی ایک سپر پاور بنائے گا۔ اور یہ خدا کا کلام کہتا ہے، یسایہ 54 کی 15 میں کہتا ہے، ممکن ہے کہ وہ کبھی اکٹھے ہوں پر میرے حکم سے نہیں،
خداوند کہتا ہے وہ اکٹھے ہوں گے، لیکن یہ میں نے انہیں اکٹھے ہونے کا حکم نہیں دیا۔ اور آگے لکھتا ہے جو تیرے خلاف جمع ہوں گے اے اسرائیل، وہ تیرے ہی سبب سے گریں گے۔ تو اس کا بڑا پلان جو ہے وہ اسرائیل ہے، یہ تو چھوٹی مچھلی تھی۔ جد تو یدھ ہندی زبان کا بڑا خوبصورت لفظ ہے، یدھ تب پڑے گا بڑا یدھ جب یہ اسرائیل کی طرف کھینچے آئیں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زیلنسکی جو یوکرین کا پریزیڈنٹ ہے، آپ اس کا بایو ڈیٹا چیک کر کے دیکھیں، وہ یہودی ہے۔ اور یہ بات ڈائریکٹ لنک کرتی ہے، خدا بتا رہا ہے اس وقت کہ میں جو کرنے والا ہوں دنیا کیا پلان کر رہی ہے۔ ہولوکاسٹ کی فیملیوں میں سے بچی ہوئی ایک فیملی زیلنسکی کی فیملی ہے، جس کو ہٹلر نے جن کو قتل کیا تھا۔ 6 ملین جیوز کو ختم کیا تھا ہٹلر جب اس کے اندر شیطان سمایا تھا، اور اب یہی کام پوتین کرنے والا ہے، اور دنیا کی سپر پاور بننا چاہتا ہے، دنیا کے سب ہتھیار وہ اکٹھے کرنا چاہتا ہے۔ آلریڈی اس نے 3 پاور پلانٹس پر قبضہ کر لیا ہے یوکرین کے، اور اب وہ اپنے آپ کو بہت بڑی طاقت بنا کر ہتھیار جمع کرے گا۔ لیکن خدا کہتا ہے، یسایہ 54 کی 17 میں کہتا ہے، کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا، اور جو زبان عدالت میں تجھ پر چلے گی تو اسے مجرم ٹھہرائے گا۔ خدا فرماتا ہے یہ میرے بندوں کی میراث ہے اور ان کی راست بازی مجھ سے ہے۔ تو اگلا پلان جو اس کی کولیشن ہے، اس کا جو اکٹھ ہے، وہ اس لیے بنے گا کہ میں اسرائیل کا فیصلہ کرواتا ہوں۔ وہ اس لیے آئے گا کہ میں اسرائیل کا انصاف کرواتا ہوں، میں ان کو نکالتا ہوں، ان کی قوم کو ختم کرتا ہوں، تم میرے ساتھ مل جاؤ۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ وہ کون کون سی قومیں ہیں جو اسرائیل اس کے ساتھ، پوتین کے ساتھ مل کر اسرائیل کے ساتھ لڑائی کرنے آئیں گی۔ اور لڑائی کی وجہ کیا ہے؟ گولان ہائٹس، پہاڑ جو اسرائیل کے پاس ہیں اس وقت، اور یہ رشیا اس کا فیصلہ کروانے کے لیے آئے گا اور ارادہ کرے گا کہ میں اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں۔ تو دیکھیے قومیں کون کون سی اس کے ساتھ ہیں۔ The nations that will attack Israel، حزقیل 38 باب اس کی پہلی آیت سے 7 آیت میں اس بات کا پورا ذکر ہے۔ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، اور خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا، حزقیل کہہ رہا ہے اور کہتا ہے، اے آدم ذات، خدا کہہ رہا ہے، جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے، کس کو یہ پیغام دے؟ جوج کو، دوسرے لفظوں میں پوتین کو یہ بتا دے جو ماجوج کا ہے، جو روش کا ہے۔ خدا نے ان قوموں کا نام لکھا ہے، اے آدم ذات، جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے، اور روش اور مسک اور توبل کا فرمانروا ہے، متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کر، پروفیسی کر اس کے خلاف۔ کیا پروفیسی؟ اور کہہ، خدا یوں فرماتا ہے، دیکھ اے جوج، روش اور مسک اور توبل کے فرمانروا، میں تیرا مخالف ہوں۔ خدا واضح طور پر ان کو کہہ رہا ہے، پوتین میں تیرا مخالف ہوں، اور میں تجھے پھرا دوں گا، میں تجھے پھرا دوں گا، اور تیرے جبڑوں میں آنکڑے ڈال کر تجھے اور تیرے تمام لشکر اور گھوڑوں اور سواروں کو، جو سب کے سب مسلح لشکر ہیں، جو پھریاں اور سپرے لیے ہوئے ہیں، اور سب کے سب تیز تلواریں لیے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ فارس اور کوش اور فوت
جو سب کے سب سپر بردار ہیں، تلواریں لیے ہوئے ہیں اور خود پوش ہیں، جمر اور اس کا تمام لشکر اور شمال کی دور اطراف کے اہل تجرمہ اور ان کا تمام لشکر، یعنی بہت سے لوگ جو تیرے ساتھ ہیں، تو تیار ہو اور اپنے لیے تیاری کر، تو اور تیری تمام جماعت جو تیرے پاس فراہم ہے، اور تو ان کا پیشوا ہوگا، تو ان کا لیڈر ہوگا۔ خدا نے یہاں پر ان سب قوموں کے نام بتا دیے ہیں، یہ پرانے نام ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج وہ نیشنز کون کون سی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، جو گوگ آف میگوگ ہے، گوگ اس وقت گوگ پوتین ہے، اور میگوگ رشیا ہے، کولیشن جو رشین فیڈریشن ہے اس کو میگوگ کہا جا رہا ہے، کولیشن ہے۔ اور یہ کس کس کو ساتھ لے گا؟ میسک آلریڈی اس کے پاس ہے، ماسکو، ٹھیک ہے، چیچنیا اس کے ساتھ ہیں، گومل جو پریزنٹ ڈے بیلاروس ہے وہ اس کے ساتھ ہے، اور یوکرین بھی اسی کا علاقہ ہے کیونکہ پہلے اسی کے ساتھ تھا، اور کچھ لوگ گومل کے جرمنی میں بھی شفٹ ہو گئے، جن میں سے ہٹلر بھی ایک شخص تھا۔ توبل پریزنٹ ڈے ترکی ہے، ترکی بھی اس جنگ میں، جوج اور مجوج کی جنگ میں شامل ہوگا۔ پرشیا جو ہے اس میں ایران، پاکستان اور افغانستان کا علاقہ آتا ہے۔ یہ 1936 میں یہ الگ ہوا تھا، اس سے پہلے ہمارا پاکستان بھی پرشیا کا حصہ تھا، ٹھیک ہے، اور افغانستان بھی۔ پھر کش کا علاقہ جو ہے، جو آپ ادھر افریقہ میں آ جاتے ہیں، یہ ہے کش، ایتھوپیا، اور اس کے بعد فوت جو ہے وہ لیبیا کا علاقہ ہے۔ یہ سب کولیشن بنے گی، اکٹھے ہو کر یہ حملہ کریں گے کس کے اوپر؟ اسرائیل کے اوپر۔ یہ خدا کا کلام کہتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، when Gog and Magog will invade، کب حملہ کریں گے، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں 38 باب کی 8ویں اور 9ویں آیت۔ اور بہت دنوں کے بعد تو یاد کیا جائے گا، اور آخری برسوں میں اس سرزمین پر جو تلوار کے غلبے سے چھڑائی گئی ہے، اور جس کے لوگ بہت سی قوموں کے درمیان سے فراہم کیے گئے ہیں، اسرائیل کے پہاڑوں پر جو قدیم سے ویران تھے، تو چڑھ آئے گا، لیکن وہ تمام اقوام سے آزاد ہیں، اور وہ سب کے ساتھ امن اور امان سے سکونت کریں گے۔ خداوند کہتا ہے تو ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تو اسرائیل پر چڑھائی کرے گا، اس کے پہاڑوں پر آ جائے گا، لیکن تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ اور خدا نے کہا وہ ایسی قوم ہے جو تلوار کے غلبے سے چھڑائی گئی ہے، اور پتہ ہے تلوار کے قبضے سے کون سی قوم چھڑائی گئی ہے؟ اسرائیل چھڑائی گئی ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف میں رہنے والی قوم جس کو خدا نے بڑی قوموں کے نیچے غلامی میں رکھا، وہ اسرائیل ہے، اور آج وہ چھڑائے گئے ہیں۔ آمین۔ اور خدا نے کہا جسے میں نے لگا لیا ہے اب اس کو کوئی اکھاڑ نہیں سکے گا۔ یہ خداوند پلان کرتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، اگر آپ اسرائیل کو دیکھیں تو یہ 1880 سے لے کر 1914 میں انہوں نے اس ملک میں واپس آنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس وقت یہ زمین بنجر تھی، کچھ نہیں اگتا تھا، لیکن خدا نے ان کے دل میں ڈالا، کیونکہ خدا کا وعدہ تھا کہ میں تمہیں ایک دن واپس لاؤں گا، اور یہ واپس آئے۔ لیکن جو لوگ نہیں آئے وہ بھی آئے، کس کی وجہ سے؟ ہٹلر کی وجہ سے، کیونکہ ہٹلر نے یورپ کے اندر جو لوگ سیٹل ہو گئے تھے نا، اسرائیلی کہتے تھے چل اچھی جگہ پہ آ گئے ہیں، وہ تو بنجر جگہ ہے، وہاں پہ ہم نے جا کے کیا کرنا ہے۔ تو یہاں پر یہ اٹھا، ایک اور شیطان اٹھا، اور اس نے پھر ان کو دبوچا، اسرائیلیوں کو۔ ان پہ بہت ساری موویز بھی بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کنسنٹریشن کیمپ بنائے گئے۔ جرمنی میں 6 ملین
ज्यूस को कत्ल किया हिटलर ने, और फिर इन्हें होश आई, और फिर ये पूरी दुनिया को भी होश आई, और वो फिर भागे, वापिस गए और उन्होंने वहां पर आबादकारियां करना शुरू की। उस वक्त याद रखें कि जो इस्राएली हैं ऑलरेडी उन्होंने बहुत मारे खाई थी। ये मिस्र की गुलामी में 400 साल तक रहे, फिरौन की गुलामी इन्होंने काटी, इन्होंने असीरिया, आज जिसे सीरिया कहते हैं, इसकी गुलामी में बहुत सारा वक्त गुजारा, इन्होंने बाबल की गुलामी में, जिसे आज इराक कहते हैं, वहां पर ये गुलाम रहे, ये पर्शिया और फारस जिसे आज ईरान कहते हैं, वहां पर इन्होंने बहुत सा वक्त गुजारा, यूनान इसके भी ये अंडर रहे, ये रोम के अंडर रहे, और ये ऑटोमन अंपायर सल्तनत उस्मानिया जो कि तुर्की की थी उसके अंडर भी रहे। लेकिन खुदा, ये वक्त था कि खुदा ने इन्हें वापिस लाना था, और जब ये वापिस आए तो खुदा ने इन्हें बरकत बख्शी। इनके जो डेजर्ट थे खुदा ने उनको जरखेज किया, और आज आप देखें सऊदी अरेबिया इनसे मशवरे ले रहा है, मैं कहता है कि हमारे मुल्क में आओ और हमारा जो डेजर्ट है, बियाबान है, उसको भी आप ऐसे ही शादबाद करो जैसे कि आपने कर लिया है अपना। और आपने इस्राएल के बारे में आप सब कुछ जानते हैं कि आज वो हर टेक्नोलॉजी में आगे हैं, वो बिजनेसेस में आगे हैं, वो हथियारों में आगे हैं, हर चीज में वो आगे हैं, और अब उनके बरकत का वक्त है। जब वो आए थे तो जो व्हाइट हिस्सा आपको नजर आता है, जब ये इन्होंने फैसला किया कि अब हम अपने मुल्क में जाएंगे, 1946 में देखें, वो ग्रीन पैलेस्टाइन का इलाका था, उस वक्त ऑटोमन अंपायर ने इनको भगा दिया था, लेकिन जब वापस आए तो ये वाइट थे। फिर 1947 में यूएनए ने इनकी फेवर की और इनको एक कंट्री दिलाई, और फिर वाइट पार्ट इनको दे दिया गया, और बाकी लोग भी आए। फिर 1967 में 5 बड़ी कौमों ने इन पर हमला किया। 1967 में किसने? मिस्र ने, जॉर्डन ने, इराक ने, सीरिया ने और लेबनान ने, और इसने 6 दिन के अंदर इन सारी कौमों को, जो 5 बड़ी कौमें थी, शिकस्त दी, क्योंकि खुदा ने अब ये वक्त इनको दे दिया था कि ये इनकी ब्लेसिंग का वक्त है। और अब देखें रिसेंटली, चूंकि वो लोग जो वहां पर फलस्तीनी रहते हैं, वो इन पर हमले करते हैं, अटैक करते हैं, आगे से लड़ाई होती है, तो फिर लोग वहां से भागते चले जाते हैं। तो मेरे अजीजों, ये इसको हम पॉलिटिकली ना सोचें, ये सोचें कि खुदा ने इनके लिए क्या पैगाम रखा है, खुदा का इरादा इसमें क्या है। यशायाह 66 बाब की 8वीं आयत में एक बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है, ऐसी बात किसने सुनी, ऐसी चीजें किसने देखी, क्या एक दिन में कोई मुल्क पैदा हो सकता है, क्या यक बार की एक कौम पैदा हो जाएगी, क्योंकि सयून को दर्द लगे ही थे कि उसकी औलाद पैदा हो गई एक ही दिन में। हालेलुया। खुदा ने इन्हें एक ही दिन में खड़ा कर दिया, और आज ये छोटा सा नक्शे में आपको इवन वो नजर भी नहीं आएगा, आपको बड़ा करके देखना पड़ेगा, और वो पावरफुल है। खुदा ने कहा, ऐ इस्राएल, तेरा एक कमजोर 1000 के बराबर होगा, और ताकतवर दाऊद की तरह होगा। आमीन, हालेलुया। और याद रखें, खुदा ने यिर्मयाह को कहा था कि ऐ यिर्मयाह, मैं तेरे और तेरे लोगों के दरमियान लोहे की दीवार बनकर रहूंगा। और याद रखें, आयरन डोम सिस्टम इवन अमेरिका के पास भी नहीं है। आयरन डोम सिस्टम लोहे की दीवार है, और इसीलिए जब उसके दुश्मन उस पर अटैक करते हैं, रॉकेट दागते हैं, तो उधर से समझे कि एक दुश्मन का रॉकेट आया और उधर
एक रॉकेट एक्टिवेट होता है और वो उनको रास्ते में ही दबोच लेता है। इसीलिए इस्राएल मजबूत है और खुदा कहता है कि मैं तेरे गिर्द लोहे की दीवार बनकर दूंगा। ऐ इस्राएल, अब हमने देखा कि वो कब हमला करेंगे, वो करेंगे आखिरी दौर में, और हम आखिरी दौर में अब जी रहे हैं। और आप देखिएगा कुछ ही वक्त में आपको प्लान नजर आएगा, एक ग्रुप नजर आएगा, और वो जैसे वो यूक्रेन की तरफ बढ़े हैं, वो इस्राएल की तरफ जंग करने के लिए बढ़ेंगे। अब क्यों वो जंग करने के लिए आएंगे, खुदा का कलाम ये भी बताता है। हिजकिय्याह 38 चैप्टर उसकी 10वीं और 13वीं आयत में लिखा है, और तू कहेगा मैं देहात की सरजमीन पर हमला करूंगा, मैं उन पर हमला करूंगा जो राहत और आराम से बसते हैं, जिनकी ना फसील है, ना अड़बंगे और ना फाटक, ताकि तू लूटे और माल छीन ले, और उन वीरानों पर जो अब आबाद हैं, और उन लोगों पर जो तमाम कौमों से फराहम किए गए हैं, तो उन पर हमला करे, तो उनके मवेशी और माल छीन ले, और वो लोग जो जमीन की नाव पर बसते हैं अपना हाथ उन पर चलाए। वाह, हर बात खुदा बता रहा है क्यों उसने आना है, लूटने के लिए आना है। लेकिन याद रखिए कि इसका मुकाबला कौन करेगा? खुदा करेगा। सुनिए आगे क्या लिखा है। हिजकिय्याह 38 बाब उसकी 18वीं से 23वीं आयत में लिखा है, और यूं होगा कि उन अयाम में जब जूझ इस्राएल की ममलकत पर चढ़ाई करेगा, तो मेरा कहर मेरे चेहरे से नुमाया होगा। खुदावंद कहता है मेरे चेहरे से मुझे गुस्सा आएगा, क्योंकि मैंने अपनी गैरत और आतिशे कहर में फरमाया है कि यकीनन उस रोज इस्राएल की सरजमीन में सख्त जल्जला आएगा। जब ये कौमें इकट्ठी होकर आएंगी, इस्राएल के पहाड़ों पर चढ़ जाएंगी, तो खुदा कहता है कि मैं हिला दूंगा, जल्जला आएगा उस वक्त बहुत बड़ा, यहां तक कि समंदर की मछलियां और आसमान के परिंदे और मैदान के चरिंदे और सब कीड़े मकोड़े जो जमीन पर रेंगते फिरते हैं और तमाम इंसान जो रुए जमीन पर हैं, मेरे हुजूर थरथराएंगे। खुदावंद कहता है, और पहाड़ गिर पड़ेंगे और करारे बैठ जाएंगे, और हर एक दीवार जो जमीन पर है वो गिर पड़ेगी, और मैं अपने सब पहाड़ों से उस पर तलवार तलब करूंगा। खुदावंद खुदा फरमाता है, और हर एक इंसान की तलवार उसके भाई पर चलेगी। पागल हो जाएंगे लोग और एक दूसरे को ही मारना शुरू कर देंगे। जो फौज लड़ने के लिए आएगी इस्राएल पर, और आगे सुनिए, और मैं वबा भेजकर, बीमारी भेजकर और खून रेजी करके इसे सजा दूंगा, इस ग्रुप को, और उस पर और उसके लश्करों पर और उन बहुत से लोगों पर जो उसके साथ हैं शिद्दत का मीन और बड़े बड़े ओले पड़ेंगे, और आग और गंधक बरसाऊंगा, और अपनी बुजुर्गी और अपनी तकदीस करवाऊंगा, और बहुत सी कौमों की नजर में मैं मशहूर हूंगा, और वो जानेंगे कि मैं खुदा हूं। ये खुदा का प्लान है। अभी से डर जाए मेरे अजीजों, और वो कौमें जो आज इस बात को मैं कहता हूं कि ये सुने, वो लोग, वो कौमें सुने जो इस साजिश का हिस्सा होंगे, क्योंकि बहुत बुरा अंजाम खुदावंद कहता है उनका होगा। और खुदावंद आगे बताता है कि वो इतना असला लेकर आएंगे, इतने वेपन्स लेकर आएंगे। खुदावंद का कलाम 39 चैप्टर की पहली से 10 आयत में सब कुछ बताता है कि इस्राएल 7 बरस तक इन हथियारों को जलाते रहे। सोचिए
کتنا اسلحہ جمع کر کے اور کتنا بڑا لشکر لے کر آئیں گے کہ 7 سال خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ ہتھیار ہی جلائیں گے، اور زمین پر جو لوگ مرے ہوئے ہوں گے ان کو صفائی ان کی کرنے کے لیے 7 مہینے، خداوند کا کلام کہتا ہے 7 مہینے ان کو لگیں گے، اور خدا پرندوں کو اور جانوروں کو بھیجے گا کہ وہ ان کا گوشت کھائیں، کیونکہ کوئی ان کی لاش کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی نہیں آئے گا۔ اتنا خوف و ہراس لوگوں کے اوپر چھا جائے گا۔ 7 مہینے، اور خدا کا کلام سب کچھ، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں کہاں سے مکاشفہ سے کہ آپ کو بتاؤں، کہ میں آپ کو یسایہ سے بتاؤں، زکریا سے بتاؤں، کہاں سے میں آپ کو بتاؤں۔ یہ ساری کہانیاں شارٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت بھیانک انجام ان لوگوں کا ہوگا جو اس پر آئیں گے۔ اور خدا نے نقشہ دیا بحیرہ مردار کے بارے میں، اگر کسی نے نام سنا ہو، ڈیڈ سی کے بارے میں اگر سنا، تو اس کے مشرق میں ایک جگہ ان کو دی جائے گی، ان کا قبرستان بنایا جائے گا۔ گوگ اور اس کی کولیشن کا، وہ ساری قومیں جو رشیا کے ساتھ مل کر اسرائیل پر حملہ کریں گی، ان کا ایک قبرستان دیکھ لو آپ، خدا کے کلام میں آپ دیکھ لو۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، یہ فیصلہ اٹھانے سے پہلے خدا کے کلام پر ضرور ایک دفعہ غور کر لیں، اور اس کا نام رکھیں گے جمعیت جوج ہیمن گوگ، اس جگہ کا نام رکھا جائے، اس قبرستان کا۔ اور پھر دنیا امن، اس وقت امن کے پیچھے بھاگے گی، اور پھر آئیں گے امن اور سلامتی، پیس اینڈ پراسپیرٹی ہر طرف ہوگی۔ لیکن ابھی بھی آخر نہیں ہے، یسوع یہاں پر بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اسرائیل اور عرب دوست بن جائیں گے، اور وہ ایک 7 سال کا پیس کانٹریکٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جہاں پر آپ کو ڈوم آف دا راک اسرائیل میں نظر آتا ہے، یروشلم کے اندر مسجد نظر آتی ہے، وہاں پر آپ کو وہ بھی نظر آئے گی، ہیکل بھی نظر آئے گی، اور مل کر یہ لوگ رہیں گے۔ لیکن یہ پیس اور پراسپیرٹی بھی دھوکہ ہوگی۔ جو بندہ صلح کروائے گا ان کی، اصل میں وہی مخالف مسیح ہوگا، جسے دجال کا نام بعض اوقات ہم دیتے ہیں، تو وہ صلح کروا دے گا ان کی۔ لیکن وہ کیا کرے گا؟ جب ہیکل بن جائے گی تو وہ 3.5 سال بعد اس کانٹریکٹ کو جو کہ پیس کا ہوا تھا اس کو وہ ختم کر دے گا، اور خود اپنے آپ کو کہے گا کہ میری پوجا کرو، میں خدا ہوں۔ وہی جس نے پہلے صلح کروائی ہوگی، مخالف مسیح، اینٹی کرائسٹ، وہ اپنے آپ کو مسیحا کہے گا، خدا کہے گا، اور کہے گا میں ہی ہوں جس کا آپ انتظار کر رہے ہو۔ لیکن وہ جھوٹ ہوگا، دھوکہ ہوگا بہت بڑا۔ اور کیا ہوگا کہ اس دھوکے میں بہت سارے لوگ آ جائیں گے، لیکن اور پھر وہ اسرائیل پر چڑھائی کر دے گا، اور پھر اس لڑائی کو کہتے ہیں وادی ہر مجدون کی جنگ، آرماگیڈن کی جنگ۔ یہ رشیا جو اپنی کولیشن کے ساتھ جنگ کرے گا، یہ اس سے بھی زیادہ بڑی فوجوں کو لے کر آ جائے گا۔ اس نے تو تقریباً کچھ کنٹریز کو، 10 کنٹریز کو لیا، لیکن وہ اور زیادہ کنٹریز کو اکٹھا کر کے ہر مجدون کی جنگ لڑنے کے لیے آئے گا۔ اور یہاں پر کون ان کو بچائے گا؟ یہاں پر یسوع مسیح خود زمین پر آئے گا، اور ان کے ساتھ لڑائی کر کے ان کا خاتمہ کرے گا، اور پھر وہ اپنی 1000 سالہ بادشاہی شروع کرے گا۔ 1000 سالہ بادشاہی، آمین۔ اور پھر جیسے اس نے کہا کہ تم مجھے جیسے بادلوں پر جاتے ہوئے دیکھا، ویسے ہی
बादलों पर आते हुए देखोगे। और आज हमने जो गीत गाया था, आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तो वो फिर आएगा और हम इस दुनिया में यरूशलेम एक नया यरूशलेम बन जाएगा और सब कौमें सलामती के साथ उसकी बादशाही में रहेंगी। तो ये है आपका फ्यूचर, आपका और मेरा फ्यूचर। और आज जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि आप खुदा के साथ खड़े हो, सच्चाई के साथ खड़े हो और झूठ का साथ मत दें। चाहे उसमें आपका फायदा है, लेकिन ना उस फायदे को दें। खुदावंद के साथ खड़े हो, खुदावंद आपको बरकत देगा और आपका एक अच्छा फ्यूचर खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होगा। आमीन। हम जोर से बोलेंगे, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। हालेलुया।